بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک جانب ہم توجہ دلائیں کہ اس وقت پاکستان میں ختم نبوت اور توہین رسالت کا موضوع اہل سنت نے بڑا گرم کیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ ایک موضوع ہمیں بنانا تھا، اس کے اوپر ڈسکشن کرنا تھا کہ اہل سنت میں ان کے بعض بڑے علماء اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھ چکے ہیں کہ نبی آ سکتا ہے بغیر شریعت کے۔ اب یہ شور مچانا اور سارا کچھ بوجھ ڈال دینا احمدیوں پر اہل سنت کی جانب سے، تو یہاں پہ کہا جائے گا کہ اہل سنت میں خصوصاً حنفیوں میں اور احمدیوں میں جو فرق ہے وہ یہ کہ نبوت کا دروازہ کھولا تھا سنیوں نے اور نبی ظاہر کر دیا احمدیوں نے، یہ فرق ہے۔ اس فرق کو واضح کرنا چاہیے تاکہ اہل سنت نے جو ایک شور کیا ہوا ہے پوری دنیا میں توہین ختم نبوت توہین رسالت سے، ان کو آئینہ دکھایا جائے۔ پھر یہ کہ گستاخی رسول گستاخی رسول، تو اس میں شک نہیں کہ اہل سنت کے مذہب کا دار و مدار ہے یوم الرزیہ پر، یوم الخمیس پر، اور کس پر؟ یوم حدیث قرطاس پر۔ جس طرح سے شیعوں کا دار و مدار ہے غدیر پر، ہمارا دار و مدار ہے قول اشرف الانبیاء خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ اہل سنت کا دار و مدار ہے قول اہل سنت کے دوسرے سیاسی خلیفہ کے قول، یعنی جناب عمر کے قول، ان الرجل لیحجر، کہ اشرف الانبیاء کی جانب اشارہ کر کے کہا کہ یہ شخص بکواس کر رہا ہے۔ یہاں سے پہلا فرقہ شروع ہوا۔ ان کے فرقے کا دار و مدار گستاخی رسول پر ہے، ان کے فرقے کا دار و مدار گستاخ رسول پر ہے۔ ہم نہیں الگ ہوئے، ہم تو عصمت کے قائل ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى۔ وہ الگ ہوئے اسلامی صفوں سے توہین رسالت کو انجام دے کر۔ تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں برادران اہل سنت کو بتانی چاہیے۔ وہ ہمارے بھائی ہیں، جان ہیں، ان کے قدم ہمارے سر آنکھوں پر ہے، ان کو ہمیں علم دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ اشرف الانبیاء کی وہ بھیڑیں ہیں جو بھیڑیوں کے ہاتھ میں، انہیں نجات دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ گستاخان رسول کے پیچھے چلے گئے، بیچارے معصوم ہیں، نہیں جانتے، ہماری ذمہ داری ہے کہ لے کے آیا جائے ان کو اشرف الانبیاء کے نفس کی جانب، گستاخ رسول سے ہٹا کر نفس رسول پہ لایا جائے۔ تو یہ تو تھی ضمناً بات۔ دو خاتم ہیں، ایک خاتم الانبیاء اور ایک خاتم الاوصیاء۔ خاتم الاوصیاء یعنی امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام حجت ابن الحسن العسکری المہدی۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ شب جمعہ اور روز جمعہ کی ایک اہم ترین عبادت ہے کہ جو ہم سب بڑے آرام سے انجام دے سکتے ہیں، چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ڈرائیونگ کرتے ہوئے۔ وہ کیا ہے؟ کثرت سے صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور اس کے ساتھ ایک اضافہ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ وَلْعَنْ أَعْدَاءَهُمْ، کہ یا اللہ صلوات بھیج محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر، اور اہل بیت کی آسانی میں تعجیل فرما۔ وہ آسانی کس سے؟ وہ راحت سکون کس سے؟ امام زمان علیہ السلام کے ظہور سے۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ یعنی ان کے لیے گشائش فرما، ان کے لیے آسانی فرما، ان کو مشکلات سے نجات عطا فرما۔ کس کو؟ اہل بیت کو اور ان کے چاہنے والوں کو۔ وہ مشکلات سے نجات کس کے ذریعے سے؟ وہ سکون اور راحت و فرج کس کے ذریعے سے؟ امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اور لعنت ہو ان کے دشمنوں پر۔ تو دو خاتم ہیں، خاتم الانبیاء یا خاتم الاوصیاء۔ اور یہ خاتم الاوصیاء کس کے فرزند ہیں؟ امام حسن عسکری علیہ السلام کے۔ انبیاء کے درمیان دو ہستیوں کا انتظار تھا، ایک خاتم الانبیاء کا اور ایک خاتم الاوصیاء کا۔ خاتم الانبیاء کا انتظار ہے کس لیے؟ کہ شریعت مکمل ہو جائے۔ خاتم الاوصیاء کا انتظار ہے کس کے لیے؟ کس لیے؟ کہ خاتم الاوصیاء کا انتظار ہے کس لیے؟ کہ خاتم الانبیاء کی شریعت کو پوری دنیا میں وہ نافذ کر دے۔ خاتم الانبیاء نے دین مکمل کر دیا، لیکن کس کے ذریعے سے ہوا دین مکمل؟ آخری حکم کیا تھا؟ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ حکم کب آیا؟ یہ آیت کب آئی؟ کہ جب آپ نے فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔
صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم. تو دو خاتم ہیں، ان دو کا انتظار تھا. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے تمام ان کے جو آبا و اجداد تھے اشرف الانبیاء کے، وہ دعا کرتے تھے یہ نور منتقل ہو، یہ نور منتقل ہو، یہ نور منتقل ہو، یہاں تک کہ حضرت ہاشم سے لے کر حضرت عبد المطلب نے دعا فرمائی، یہ نور منتقل ہوا حضرت عبداللہ میں، اور حضرت عبداللہ سے یہ نور منتقل ہوا حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلامہ علیہا میں. اسی طریقے سے خاتم الاوصیاء کا بھی انتظار تھا خود حتی ائمہ کو، کیونکہ پتا تھا کہ یہ 12واں جو خلیفہ ہوگا اس کے ذریعے سے کیا ہوگا، یملأ الارض قسطا وعدلا کما مولعت ظلما وجورا، کہ اس 12ویں خلیفہ کے ذریعے سے یعنی خاتم الاوصیاء کے ذریعے سے زمین میں عدل و انصاف ہو جائے گا، جس طرح سے زمین ظلم سے بھری ہوئی ہے، پوری دنیا میں عدل و انصاف ہو جائے گا. کس کے ذریعے سے؟ ان کے ذریعے سے. بس شریعت مکمل ہوگی اشرف الانبیاء کی رسالت کے ذریعے سے، لیکن تمام احکام مکمل ہو جائیں گے کس کے ذریعے سے؟ ولایت اوصیاء کے ذریعے سے، کہ جن میں پہلے کون ہے؟ مولا امیر المؤمنین صدیق اکبر فاروق اعظم یعصوب الدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. کہ خود مولا امیر المؤمنین نے فرمایا انا صدیق الاکبر انا فاروق اعظم لا یقولها احد الا کذاب، کوئی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا مگر یہ کہ وہ جھوٹا ہوگا. تو اب یہ دو خاتم ہیں اور دونوں کا انتظار ہے. اب ایک کا ظہور ہو چکا ہے کہ ان کا اشرف الانبیاء کا یعنی خاتم الانبیاء کا ظہور ہو چکا ہے، دین مکمل ہو گیا، اب شریعت کوئی نہیں آئے گی. یہ عقیدہ ہے مسلم کس کا؟ شیعوں کا. ہم کہہ سکتے ہیں شیعوں کا اس پر اجماع ہے، اہل سنت یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. وہ کہہ سکتے ہیں دو قول ہیں، بے شک وہ یہ کہنے کا حق رکھتے ہیں کہ جی 90% لوگ نہیں کہتے ایسا، بلاخر 10 تو ہیں. اچھا 10 نہیں ہے، چلو 2% تو ہیں. اب اگر تم ان کو ڈس اون کر دو، ان کی تکفیر کر دو، تو ہم کہیں گے چلو جی 100% ہو. مگر تمہاری تو کتابوں اور عقائد کا دار و مدار ان کے اوپر ہے، پہلے ان کی تکفیر تو کرو. 100% کا دعویٰ کرنے کے لیے اہل سنت کو کہ ہم ختم نبوت کے قائل ہیں، 100% اجماع کا دعویٰ کرنے کے لیے پہلے ان کو دین سے، ان کو مذہب سے نکالنا ہوگا، ان کی تکفیر کرنی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کو امام بھی کہو، رحمت اللہ علیہ بھی کہو، اور اس کے بعد کہو کہ ہمارا اجماع ہے ختم نبوت پہ. یہ نہیں ہو سکتا. اب یہ کیونکہ دو خاتم ہیں، ان دو خاتم کے جو والدین ہیں ان کا مقام بھی منفرد ہے. ایک حضرت عبداللہ علیہ السلام اور حضرت آمنہ بنت وہب صلوات اللہ وسلام علیہا. یہ والدین کس کے ہیں؟ خاتم الانبیاء کے، کہ ہمارے نزدیک قطعاً مسلمان نہیں بلکہ مومن نہیں بلکہ مومنوں میں بھی بلند ترین مقام، کیونکہ ان کے ذریعے سے قدم رکھا ہے دنیا میں اشرف الانبیاء نے. ان دونوں جیسا تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. ان دونوں جیسے نہ حضرت ابو طالب ہو سکتے ہیں، نہ حضرت عبد المطلب ہو سکتے ہیں، نہ حضرت ہاشم ہو سکتے ہیں. یہ قطعاً ایسی فضیلت کسی کو نہیں ملی. کوئی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کا والد ہو حضرت عبداللہ کے علاوہ؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے 0.000000001% بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک کی خلقت ہوئی مثال کے طور پر کسی اور کے جسم میں سوائے حضرت آمنہ بنت وہب کے؟ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں دعویٰ کر سکتا. بالکل اسی طریقے سے خاتم الاوصیاء کے والدین بھی جو ہیں اس اعتبار سے منفرد ہیں، یہ منفرد ہیں. حضرت عبداللہ علیہ السلام کے بارے میں بھی جو ہمارے یہاں بعض اقوال ہیں کہ ان کو قتل کیا گیا ہے، ان کے لیے مصائب بڑھ گئے تھے. اسی طریقے سے ائمہ علیہ السلام کے درمیان بھی حضرت امام حسن عسکری کے لیے مصائب زیادہ تھے. سب سے زیادہ جو نظر بندی میں عمر گزری یا تقریباً پوری عمر گزری، کیونکہ تقریباً 4 سال کے تھے جب مدینے میں تھے، وہاں متولد ہوئے، اس کے بعد سامرہ آ گئے والد کے ساتھ. تو زندگی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو جو سب سے زیادہ زندگی گزری ہے قید میں یا محاصرے میں، وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہی گزری ہے. سب سے زیادہ جو زیر نظر تھے وہ یہ تھے. وہاں پر حضرت عبداللہ کی شہادت کا سبب کون ہے؟ خاتم الانبیاء. جو دشمن خاتم الانبیاء تھے وہ ان کے دشمن تھے. کیوں دشمن تھے؟ کیونکہ بعض جو اہل کتاب مدینے میں تھے، ارد گرد تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے نبی تو آئے گا یہاں سے لیکن وہ حضرت اسحاق کی نسل سے ہوگا. اور جب بعض کو یہ خبر ہوئی کہ یہ نبی
حضرت اسماعیل کی نسل سے ہے تو مخالف ہو گئے تھے. اور انہی میں سے بعض لوگوں کو جن کو علم تھا کہ حضرت عبداللہ کے ذریعے سے ہوگی، جو کاہن تھے، جو پہچان رہے تھے کہ یہ نور نبوت حضرت عبداللہ میں نظر آ رہا ہے، اور حضرت عبداللہ حضرت اسحاق کی نسل سے نہیں ہے بلکہ حضرت اسماعیل کی نسل سے ہیں. اور یہ لوگ حضرت اسماعیل کی نسل کے بڑے خلاف ہیں اور ان کو گمراہ کہتے تھے. پوری حضرت اسماعیل کی نسل کو یاد رکھیں. آج کل یہ موضوع اٹھا ہوا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہہ دیا کہ عیسائی جو ہیں حضرت اشرف الانبیاء کو ایسا ایسا کہتے ہیں. واقعاً ایسا کہتے ہیں، اور یہ ایک بدیہی چیز ہے. مثال کے طور پر یہودیوں میں نبوت ختم ہو چکی ہے، حضرت ملاکی پر نبوت ختم ہو چکی ہے. اب جب تک وہ یہودی ہیں وہ کسی کو نبی مان ہی نہیں سکتے. مانیں گے تو یہودی نہیں رہیں گے، مانیں گے تو یہودی نہیں رہیں گے. لہذا یہودیوں میں فرقہ ہے، اور ان سے ملے تھے خود شکاگو میں. وہ کہلاتے ہیں میسیانک جیوز. عیسائی ان کو عیسائی نہیں مانتے، یہودی ان کو یہودی نہیں مانتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ دعوے دار ہیں کہ ہم جیزس کرائسٹ کو مسایہ مانتے ہیں. اب جب ان کو نبی مان رہے ہیں تو وہ یہودی کہاں رہے؟ پھر دوسرا یہ کہ وہ شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ کے بعد سینٹ تو نہیں کہنا چاہیے، پال نے شریعت ختم کر دی تھی. آپ دیکھیں یہودیوں میں شریعت ہے، کرسچنز میں نہیں ہے، پھر مسلمانوں میں ہے. وہاں پر ختم کر دی تھی شریعت. کس نے کر دی؟ پال نے ختم کر دی. اب وہ شریعت پہ عمل کر رہے ہیں. شریعت پہ عمل کرنے کی وجہ سے عیسائی ان کو عیسائی نہیں مان رہے. حضرت عیسیٰ کو مسایہ ماننے کی وجہ سے یہودی ان کو عیسائی نہیں مان رہے. اور بات بالکل صحیح ہے. ان کے یہاں جناب ملاکی پر نبوت ختم ہو چکی ہے. یہودیوں کا کیا عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں؟ خطرناک ترین عقائد ہیں ان کے، جھوٹا اور اینٹی کرائسٹ ان کو کہا جاتا ہے. اینٹی کرائسٹ کے وہی معنی ہیں جو عربی میں دجال کے ہیں. اور ساتھ میں وہ کیا کہتے ہیں؟ معاذ اللہ حضرت عیسیٰ کو. اور یہ خود ہم نے جا کے ڈسکس کیا ہے کہ واقعاً آپ کا عقیدہ ہے. انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ وہ گناہ کی اولاد ہے. تو جب تک ایک آدمی یہودی ہے وہ حضرت عیسیٰ کو نبی مان ہی نہیں سکتا. کیا ماننا ہوگا اسے؟ اب بتائیے کیا کہے گا؟ وہ کہے گا سچے ہیں. یہ سچا کہے گا تو اس کا دین ختم ہو جائے گا. اب آپ آ جائیں، حضرت عیسیٰ پہ نبوت ختم ہو چکی ہے کس کی؟ عیسائیوں کی. عیسائی ناراض ہوتے ہیں کہ جب عیسائی نہیں ہیں مسیحی ہیں. نہ بابا، آپ عیسائی ہیں. حضرت عیسیٰ کا ایک نام ہے جو اسپینش کنٹری میں اور پورے ساؤتھ امریکہ میں چلتا ہے. وہ کیا چلتا ہے؟ یسوس. یسوس کی عربی ہے عیسائی، یسوس کی عربی ہے عیسیٰ. اب آپ کہتے ہیں کہ آپ کو مسیحی کہیں، بالکل ہم کہیں گے آپ کو مسیح بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن مسیح نام نہیں ہے، مسیح ٹائٹل ہے. نام ان کا کیا ہے؟ بتاؤ کیا نام تھا؟ یسوس. یسوس کی عربی ہے عیسیٰ. تو عیسائیوں میں نبوت ختم ہو چکی ہے حضرت عیسیٰ پہ. امکان نہیں ہے وہ کسی کو نبی مانے. اگر مانیں گے تو کیا ہوگا؟ نبوت، ان کی عیسائیت ختم ہو جائے گی. اب یہ کہنا کہ جب عیسائیوں سے پوچھیں گے کہ کیا وہ رسول اللہ کو سچا مانتے ہیں کہ نہیں مانتے، بابا یہ حماقت کی بات ہے. وہ اپنی جان بچانے کے لیے کیسے کہہ دیں گے کہ ہم ان کو نبی مانتے ہیں؟ وہ جان بچانے کے لیے کہہ بھی دیں تو ان سے کہا جائے کہ اگر تم نے نبی مان لیا ہے تو پھر تمہاری مسیحیت ختم ہو گئی. اب ہمارے یہاں ختم نبوت ہو چکی ہے کس پہ؟ اشرف الانبیاء پر. شیعوں میں اجماع ہے، اہل سنت میں اجماع نہیں ہے، چاہے وہ 5% کا نہ ہو، بالآخر نہیں ہے. آیا ہم کسی بھی آدمی کو، چاہے وہ چڑھدے پنجاب دا ہو یا لیندے پنجاب دا ہو، چاہے وہ 500 سال پہلے کا ہو چاہے وہ 100 سال پہلے کا ہو، اتنا سا بھی احتمال دے سکتے ہیں کہ وہ نبی تھے؟ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. جیسے آپ احتمال دیں گے آپ کا دین ختم. تو یہ زبردستی کا ایشو بنایا ہوا ہے. چند چیزوں کے ٹھیکیدار بنے ہوئے اس وقت ہمارے برادران اہل سنت. تھوڑا آئینہ دکھانا چاہیے توحید کے. کون سی توحید؟ وہ بے داڑھی مونچھیں والے لڑکے والی
کہ اللہ کی شکل جو ہے بے داڑھی مونچھوں والے لڑکے جیسی ہے، گول گول گال، اس عقیدے کے بعد آ کے ہماری تکفیر کرو گے؟ توہین رسالت سے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ نبوت آتے ہی معاذ اللہ اشرف الانبیاء نے معاذ اللہ تاریخ طبری کے مطابق خودکشی کی کوشش کی، اس کے بعد تم دوسروں پہ توہین رسالت کی توہین لگاؤ گے؟ آئینہ تو دیکھو پہلے۔ تو دو خاتم ہیں اور دو خاتم کے دو والدین ہیں، تو پورے سلسلے میں یہ جو چار حضرات ہیں ایک اعتبار سے بڑے منفرد ہیں۔ دو والدین ہیں خاتم الانبیاء کے، دو والدین ہیں خاتم الاوصیاء کے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ خاتم الانبیاء کے والدین کو، والد کو قتل کیا گیا، قول کے مطابق زہر دیا گیا، اور وہی مدینے میں، یاد رکھیں تجارت کے لیے جا رہے تھے، مدینے میں دیا، 25 سال کے تھے۔ اور پھر باقی منافقین نے کیا کیا؟ قتل تو نہیں کر سکتے تھے، کافر بنا دیا۔ یعنی توہین رسالت کا شور مچانے والوں سے پوچھو کہ تم اشرف الانبیاء کو کافر زادہ کہہ رہے ہو، اس کے بعد تم حق رکھتے ہو توہین رسالت کا نعرہ لگانے کا؟ جبکہ بعض علماء اہل سنت نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیدائشی وہ مشرک تھے معاذ اللہ اشرف الانبیاء۔ پھر آپ دیکھیں شور کتنا، اسے کہتے ہیں پروپیگنڈا۔ تو دوسری جانب دیکھتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام پر بھی ظلم ہوا، کیونکہ وہ خاتم الاوصیاء کے والد ہیں۔ امام نے راہوں کو ہموار کیا کس کے لیے؟ غیبت کے لیے۔ ایک موضوع ہم پہلے کئی دفعہ ڈسکس کر چکے کہ امام نے پورا سلسلہ بنایا تھا کس کا؟ اپنے سفیروں کا، کہ مختلف جگہ انہوں نے اپنے نمائندے بٹھائے ہوئے تھے، اور بعض افراد سے ملتے تھے، اور بعض دفعہ یہ بھی تھا کہ ملتے بھی نہیں تھے، پردے کے پیچھے سے بات کرتے تھے، یا بعض افراد کے وسیلے سے بات کرتے تاکہ ان کو پریکٹس ہو غیبت کے لیے۔ اور امام زمان علیہ السلام کی غیبت کے زمانے تک ان کی پریکٹس ہو جائے، اور امام سے پھر کانٹیکٹ ہو کس کے ذریعے سے؟ نواب اربعہ کے ذریعے سے، کیونکہ یہ موضوع بھی روایتوں میں آ چکا تھا کہ ان کی دو غیبتیں ہوں گی، ایک غیبت صغریٰ، ایک غیبت کبریٰ، کہ جس کا زمانہ ابھی چل رہا ہے۔